غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جست و حبیبم آپ مرض دارم زیسیاں لا دوائم مگر الطاف تو باشد طبیبم برین اعظم ہستم امتی تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیبم. وسوسوں کے بارے میں پہلے ایک دفعہ فرمایا تھا آپ نے کہ اس وسوسے کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا ہونا؟ وسوسہ لالچ ہے، پیسے کی طرف ہے، بری چیز کی طرف رغبت، ہاں اس سے قابو یا بچنے کے لیے اعتراض کے لیے ایک تو اس کا یہ ہے کہ نمبر 1 سنگت بدلو، سنگت دوست بدلو، ساتھی بدلو. اور رشتے دار تو نہیں بدل سکتے لیکن کم از کم دوست آپ بدل سکتے ہیں، آپ بدلو. نشست و برخاست اپنی بدلو اور اس سے وہ سارا واقعہ بدل جائے گا. اور پھر اپنے بزرگ جہاں بیعت ضرور کرو، اطاعت سیکھو، رضا سیکھو، پھر لالچ نکل جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا، لالچ نکل جائے گا. لالچ نکل گیا تو پھر وسوسہ ختم ہو گیا. وسوسہ ہوتا ہے عام طور پر لالچ کے ذریعے کہ جو ہم دولت کما رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، جو کم حاصل کر رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہ نہ جائے. تو شیطان ڈالتا ہے آپ کے دل میں وسوسہ. وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، انسان ہو، شیطان ہو، یوسوس فی صدور الناس، یہ جن ہو سکتے ہیں، ناس ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالیں. وسوسہ جو ہے یہ بے یقینی سے ہے، وسوسہ لالچ سے ہے، وسوسہ غلط دوست سے ہے، وسوسہ آخرت پر ایمان نہ ہونے سے ہے. جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کا وسوسہ کون نہیں ہے کہ جانا ضرور ہے. یہ لکڑی کٹھی ہو رہی ہے، یہ آگ لگے گی، اس کو ضرور لگے گی. اب وسوسہ کیا ہے؟ لکڑی ہے تو جلے گی ضرور، کہ جو آیا اس نے جانا ضرور ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے. وسوسہ کس بات کا؟ نہ ہم نے کچھ چھوڑنا ہے نہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے یہاں. کہ وسوسہ کس بات ہے؟ ساتھ لے جانے کی تمنا چھوڑ دو، بس وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور ماں باپ زندہ مل جائیں تو ان کی اطاعت کرو، وسوسہ نہیں رہے گا. وسوسہ ہوتا ہے خفیہ خزانہ جس کے لٹنے کا اندیشہ. کہا تھا اندھا، بالکل ہی اندھا، اور اسے خیال رہتا تھا کہ جیسے وہ دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے. عام طور پر دور بینی کی جو ہے اعلان اندھا پان کی نشان ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. بے شمار لوگ کرامتوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہونے والے سامنے لکھا ہوا ہے. دوسرا آدمی تھا بہرا کانوں سے، اور وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے آواز آ رہی ہے، آوازیں بڑی آ رہی ہیں، اس کو کیا خیال ہے؟ یہ اسلام آباد سے آوازیں آ رہی ہیں، پنجاب پر جلغار، پنجاب کی آوازیں آ رہی، بغاوت. میں کا پنجاب بن گیا، مبارک. اچھا یہ سارے واقعات یہ بہرے آدمی کی بات تھی کہ سنتا تھا دور سے. اور ایک آدمی تھا ان میں لباس سے معروم، کوئی لباس نہیں تھا، چیچڑے پہنے ہوئے تھے، پڑے پرانے. اس کا خیال تھا، وسوسے والا آدمی تھا، کہتا ہے یہ لوگ اصل میں میری پوشاک کے پیچھے پڑے ہوئے. وسوسہ کیا ہے؟ پوشاک کو بچانا، ظاہری پوشاک، باطنی پوشاک، گھر کے اندر پیسہ، پیسے کے اندر گھر، دولت مال وغیرہ وغیرہ. اس کو یہ خیال تھا کہ ہمیں لوگ لوٹنا چاہتے ہیں. ہر دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے غریب کرنا چاہتے ہیں، اور حالانکہ ہر دنیا دار غریب ہی ہے. جو آنے والا ہے اس کے پاس کیا دولت ہے؟ ٹھہرنے والی بات تھی، بہت سے بچنے والی بات تھی، وہ تو بچ نہیں سکتی. اب دولت کیا کام آئے گی؟ دولت آئے گی، سانس نہیں آئے گی، سانس اندر سے ختم ہو گیا. اب بینائی پر اینک چڑھ گئی تھی، کبھی دیکھا آپ لوگوں نے کہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے اینک ڈاکٹر، اینک کو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی، یعنی کہ آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. اور اس سے پوچھو یاداشت کا، یاداشت کا کیا نام تھا اس کا؟ وہ ہمارا دوست ہوتا تھا، بڑا اچھا دوست، نام بھول گیا، چاہے دوستی ختم ہو گئی. یاداشت کمزور، قوت کمزور، سماعت کمزور، بینائی کمزور، بس ہر شے کمزور ہو جاتی ہے. انسان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں. چوتھا آدمی اس بستی کا تھا، بیچارہ لنگڑا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم بھاگنے والے ہیں، قوت پر بھروسہ تھا، بڑی طاقت والے انسان. یہ ہے دنیا داروں کی 4 قسمیں جو اپنے آپ کو اپنے اصل کے علاوہ سمجھتے ہیں.
اور جو لنگڑا ہے تو مجھے اللہ نے کہا یا معاشر الجن والانس سے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کیا انسانوں اور جنوں کے گروہ زمین اور آسمان کے ساتھ سے نکل جاؤ، نکلنا چاہتے ہو تو پھر نکل کے دیکھو، نہیں نکل سکتے جب تک ہم میں حکم نہ دیں، ہم طاقت نہ دیں. تو ہر آدمی لنگڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا حالات کے دائرے سے. نہیں نکل سکتا. کوئی نہ کوئی مجبوری آگے آ کے پکڑ لے گی، کوئی نہ کوئی حالات پکڑے گی. تم صحیح رہو گے تو محبوب دوست ہی بھرا پڑا ہوگا، کہتے ہو کام کے پہ آ گیا، چٹھی بن کے آئے گا، تار بن کے. توبہ کیا کرنی ہے آپ نے؟ یہ تو لکھا ہوا کتابوں میں. یا باپ بیٹے کی لاش میں جائے گا یا بیٹا باپ کی میت اٹھائے گا، یہ تو لکھا ہوا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہوگا، آج نہیں بھائی 50 سال کے بعد سمجھ لو. تم 100 سال سے اوپر چل جاؤ گے نا، ایک وقت آئے گا. پہلے ایک اور کہانی سن لو، پھر وہ کہانی پھر بتاتا ہوں. ایک عورت تھی دیوی یونان کی، غازہ، بڑی مشہور تھی. وہ ہمیشہ جوان رہنے والی، وہ دیوی لوگ ہوتے ہیں نا. اس کو ایک دنیا کے اندر رہنے والا ایک انسان خوبصورت پسند آ گیا، مرد پسند آ گیا. وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس گئی کہ دیوتاؤ یہ مجھے پسند آ گیا بندہ، اس کو بھی دیوتا بنا دو. انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے، انسانوں کو ہم دیوتا نہیں بنا سکتے، ہم لوگ اور مخلوق ہیں، یہ اور مخلوق ہے. انہوں نے کہا کچھ بناؤ، ایسا بناؤ کہ اس کو موت نہ آئے. انہوں نے کہا یہ بھلی مانس ایسا نہیں سکتا. انہوں نے دیوی تھی، ریکویسٹ کی دیوتا کے ہیڈ ماسٹر کو، اس کو دے لائف. انہوں نے کہا چل دے دے لائف لانگ، زندہ رہے. محبت ہو گئی، چلنا شروع ہو گیا، شادی ہوگی. 20 سال 30 سال کے بعد جو آدمی تھا اس کی جھریاں نکلنے شروع ہو گئیں، بڑھاپا شروع ہو گیا، ہڈیاں اور ڈھانچے الگ ہونے شروع ہو گئے. 50 سال کے بعد تو بالکل ہی برا حال. جب وہ اور تھوڑا سا قریب ہوا تو اس کی شکل نہ پہچانی گئی. مار نہیں سکتا، حکم یہ ہے دیوتاؤں کا کہ مار نہیں سکتا. اور بندے نے چیخو پکار شروع کر دی، فریاد کے دیوی تیرا حسن تجھے مبارک، میری جان خلاصی کر. یعنی کہ میں جو ہے نا زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کے اندر غریبی ہو، بڑھاپا ہو، کمزوری ہو، اب بیماری ہو اور طویل عمر ہو، یہ عذاب ہے. یعنی اسی کا نام عذاب ہے کہ غریبی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے اور کوئی دنیا میں اس کا ہمارا نہیں ہے. اور ایک آج بات سمجھائی تو اس نے کہا کہ تو عذاب ہے. اس کے ساتھ پھر ایک اور کہانی سن لو، آج کہانی کا دن آ گیا. اچھا ایک بات سننے والی کہانی. ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ پہ کیا لکھا ہو. انہوں نے کہا بات بالکل صاف لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے آپ کی اولاد مرے گی. بادشاہ نے کہا یہ کیسا نجومی ہے؟ کہ جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈال دیا. پھر اعلان کیا ہے کوئی بہتر نجومی. ایک آدمی آیا کہ جہاں پڑا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ گوال بلند ہو، آپ کا سلامتی ہو، مبارکیں ہوں، آپ اپنی اولاد سے زیادہ عمر پاؤ گے. بادشاہ بہت خوش. کہتا حکم بتا، کوئی تیری خواہش پوری کی جائے. کہتا میرے استاد کو رہا کر دو. کہتا وہ کیسے؟ کہ جو میرے استاد ہے. کہا اس نے بھی وہ یہ جو میں نے کہا ہے. اس نے صاف کہہ دیا، اس نے کہہ دیا کہ آپ کی اولاد پہلے مرے گی، میں نے یہ کہا کہ تم اولاد سے زیادہ عمر پاؤ گے. بات تو ایک ہی ہے. تو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. باہر ایک دن وہ چاروں آدمی، وہ جو کہانی والے تھے، ایک بستی والے، چاروں آدمی ایک دن بیٹھے غور کر رہے تھے. بندے نے کہا کہ دیکھو بات جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے. اندیشہ کیا؟ اس بندے کو کیا ہوا؟ اندیشہ، دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے. بہرے نے کہا بات یہ ہے کہ میں بھی ان کے گھوڑے کی آواز سن رہا ہوں، آ رہے ہیں واقعی. اور وہ جو تھا لباس سے معروم بندہ، انہوں نے کہا خزانہ لینے آئے، میرا لباس چرائیں گے مجھے پتا ہے. اب وہ دنیا دار کو چرانے کے لیے آئے. لگ رہا بس سوچتے کیا بھاگ چلے. سب بندے سے کا علاج چاہیے، سوچتے کہ بھاگ چلے. بھاگ ہی نہیں سکتے نا. کہانی تو یہی ہے کہ بھاگ نہیں سکتے، اور جو بھاگنے کی دعوت دے رہا ہے وہ لنگڑا ہے. یہ دنیا وہ ہے جس سے تم اندیشہ نکال نہیں سکتے. اندیشے کے لیے دعا کرو، ایمان جو کبھی ہوگا اندیشہ نکل جائے گا. اندیشے کو ذکر جلاتا ہے اور ایمان جلاتا ہے. ایمان کبھی ہو جائے، ذکر کبھی ہو جائے، اللہ کا ذکر، او حق کا ذکر، تو پھر اندیشہ ختم ہو جاتا ہے. اندیشہ لالچ کا نام ہے کہ پیسہ جائے گا جانے دو، جو بچ گیا وہ بھی جانے دو. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غریب رکھے، انشاءاللہ اندیشہ نہیں ہوگا.
آپ امیر ہونے کی دعائیں تو ختم ہو گئی نا، مانگ مانگ کے نہیں ہوئے آپ لوگ، اب دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں غریب ہی کر دے، آمین بولو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ امیر صبح سے شام تک 50 سال ہو گئے دعا مانگتے، یا اللہ امیر کر بدلا نہیں کام. آپ کا مانگو یا اللہ غریب ہی کر دے، بس غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، آپ مرض دارم زیسیاں لا دوائم مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم سے ہستم امتی تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیبم. ادھر غریب ہو جاؤ تو بہتر ہی ہے. آج چھوڑو بلے دولت مند تو نہیں ہوتے، اور ان شاء اللہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کو پیسے سے بچائے. اللہ بزرگ ہوتے دعا کر دیتے، کہتے بیٹا اللہ تجھے پیسے سے بچائے، اور کہتے خدا تجھے خوشیوں سے بھی بچائے. کہتے اللہ تجھے زیادہ سونے سے بچائے، نیند سے بچائے، خوشی سے بچائے، پیسے سے بچائے. تو آپ اللہ والے بندوں کے تم خود ہی. تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے مطلب دعا کا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے، ایسے ہی گھبرانا نہیں چاہیے. بس آپ بولو.